السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کرمنل لا کے آج چوتھے لیکچر میں ہم شروع کریں گے نیا چیپٹر آف اوفینس افیکٹنگ دی ہیومن باڈی، انسانی جسم پر اثر انداز ہونے والے جرائم۔ اس چیپٹر کا آغاز سیکشن 299 سے ہوتا ہے اور 299 میں سب سے پہلے جو اس چیپٹرز میں ٹرمز استعمال ہوں گی ان کی ڈیفینیشن ہے۔ سب سے پہلے ہے اس کی ڈیفینیشن اڈلٹ۔ اڈلٹ مین بالغ۔ بالغ سے مراد ایسا شخص کہ جو میل ہونے کی صورت میں 18 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہو، یا فیمیل ہونے کی صورت میں 16 سال کی عمر کا ہو چکا ہو، یا وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہو، جو پیریڈ بھی پہلے ہو تو سمجھا جائے گا کہ یہ بالغ ہے۔ اس کے بعد دوسری ڈیفینیشن ہے عرش، ARSH، عرش۔ عرش کی ڈیفینیشن ہم قبل ازیں بھی پڑھ چکے ہیں سیکشن 53 میں۔ 53 سیکشن آف پنشمنٹ، سزا کے متعلق ہے۔ اس میں سزا کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ کون کون سی سزائیں پینل کوڈ میں بیان کی گئی ہیں، لہٰذا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس کی ڈیفینیشن ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ عرش سے مراد ایسی مالی سزا یا معاوضہ ہے کہ جو ضرر رسیدہ شخص یا اس کے ورثاء کو دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ایک اور ڈیفینیشن اس میں آئے گی دیت کی۔ جب دیت کی ڈیفینیشن آئے گی تو پھر ہم اس کا ڈیفرنس بھی بیان کریں گے کہ دیت اور عرش میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مجاز میڈیکل آفیسر یا اتھورائزڈ میڈیکل آفیسر۔ اتھورائزڈ میڈیکل آفیسر سے مراد ایسا میڈیکل آفیسر یا میڈیکل بورڈ مراد ہے کہ جس کو گورنمنٹ کی طرف سے اتھورائز کیا گیا ہو۔ ضمان، ضمان کو بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور یہ بھی سیکشن 53 APC میں ہم نے پڑھا تھا۔ ضمان بھی ایک مالی سزا ہے جو عدالت کی طرف سے تعین کی جاتی ہے اور وہ مجرم کی طرف سے ضرر رسیدہ شخص یا اس کے ورثاء کو قابل ادائیگی ہوتی ہے۔ تو ضمان اور عرش میں یہ فرق ہے کہ عرش کی مقدار متعین ہوتی ہے، فکس اماؤنٹ، جبکہ ضمان کی جو مقدار ہے وہ فکس نہیں ہے۔ عدالت مقدمہ کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ضرر رسیدہ شخص یعنی وکٹم کو پہنچنے والے ضرر کو سامنے رکھتے ہوئے جو مالی معاوضہ تعین کرے گی، اوفینڈر کو ڈالے گی اور اس سے وصول کر کے جو اس کو دے گی، اس کو کہا جاتا ہے ضمان۔ ضمان کے بعد دیت۔ اب ہم دیت اور عرش میں فرق بھی بیان کریں گے۔ دیت سے مراد ایسا مالی معاوضہ ہے جس کی سیکشن 323 میں وضاحت کی گئی ہے، جو ضرر رسیدہ شخص کے ورثاء کو قابل ادا ہو۔ اب عرش بھی ایسا معاوضہ ہے کہ جو ضرر رسیدہ شخص یا اس کے ورثاء کو قابل ادائیگی ہوتا ہے، اور دیت بھی ہے جو ضرر رسیدہ شخص یعنی وکٹم کے ورثاء کو ہوتا ہے۔ عرش بھی ایک دیت ہی ہے، اس کو دیت ناقصہ کہا جاتا ہے۔ اگر بندے کی موت واقع ہو جائے اور اس کے عوض میں جو مالی معاوضہ ہو، یعنی پورے انسان کی جو دیت ہے اس کو دیت کاملہ یا دیت کہا جاتا ہے، اور اس کی جو کم از کم مقدار بھی وہ 323 میں بیان کی گئی ہے۔ جب ہم اس پر پہنچیں گے تو اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ اس کی مقدار کتنی ہے، لیکن اس وقت صرف ذہن نشین یہ رہے کہ دیت ایک ایسا مالی معاوضہ ہے کہ جو کسی وکٹم
ایسا وکٹم کہ جو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہو، مر چکا ہو، اس کے ورثہ کو جو معاوضہ دیا جاتا ہے وہ فل کمپنسیشن آف دی باڈی، اس کو کہتے ہیں دیت۔ جبکہ عرش بھی اسی طرح کا مالی معاوضہ ہے، لیکن یہ پورے انسانی جسم یا پوری جان کے بدلے میں نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے کسی باڈی آرگن کے بدلے میں دیا جاتا ہے مالی معاوضہ۔ اگر کسی انسان کی انگلی کٹ گئی، ہاتھ کٹ گیا، آنکھ ضائع ہو گئی، ناک کٹ گیا، یا جسم کا کوئی اور آرگن ضائع ہو گیا، تو اس کے جو مالی کمپنسیشن ہے اس کو عرش کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر سنگل باڈی آرگن ہو تو فل عرش جو ہے وہ دیت کے برابر ہوگا، اور اگر پیئرز میں جو آرگنز ہیں جوڑا جوڑا ہے اس میں نصف ہوگی۔ اسی طرح اگر جو 4 آرگن ہیں تو 1/4 ہوگی۔ اسی تناسب سے یہ نیکسٹ جب اس سیکشنز میں ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر۔ نیکسٹ ہم 2 امپارٹنٹ ٹرمز پڑھیں گے کہ جو اس چیپٹر کے اندر استعمال ہوں گی، اور ادروائز بھی وہ پینل کوڈ میں قابل استعمال ہیں، بارہا استعمال ہوتی ہیں۔ اقراء تام۔ اقراء تام سے مراد ہیں اگر کسی شخص کو یا اس کے زوج یعنی بیوی یا اس کے قریبی رشتہ دار جو پروہیبٹڈ ڈگری میں فعال کرتے ہوں، ان کی فوری ہلاکت یا ان کے کسی باڈی آرگن کو مکمل طور پر الگ کرنے، کاٹ دینے کا خوف دلا کر، یا ان نیچرل اوفنس یعنی سوڈامی جس کو خلاف وضع فطری فعل کہتے ہیں اس کا خوف دلا کر، یا زنا بالجبر کا خوف دلا کر اگر کوئی جرم کروایا جائے تو ایسے خوف کو اقراء تام کہا جاتا ہے۔ اور جو اس سے لیسر خوف ہوگا، یعنی کسی کو قتل کرنا یا اس کا باڈی آرگن کا کاٹ دینا یا زنا بالجبر کا خوف یا ان نیچرل اوفنس کا خوف ہے، ان سے ہٹ کے تو اگر کوئی ایسا خوف دلایا جائے کہ کوئی آدمی جرم کرنے پر مجبور ہو تو اس کو اقراء تام نہیں بلکہ اقراء ناقص کہا جائے گا۔ تو اقراء ناقص کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اقراء تام نہ ہو اس کو اقراء ناقص کہتے ہیں۔ اور اقراء تام جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کسی شخص کو اس کی بیوی، اس کے پروبیٹری ڈگری میں جو ریلیٹیوز ہیں ان کو موت کا خوف دلایا جائے، یا مستقل کسی آرگن آف دی باڈی کو کاٹ دینے کا خوف دلایا جائے، یا زنا بالجبر یا سڈامی کا خوف میں مبتلا کرنا، اس کو اقراء تام کہتے ہیں۔ مائنرز نابالغ ایسا شخص ہے کہ جو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچا ہو۔ قتل سے مراد کسی شخص کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے، کسی شخص کی ہلاکت مراد ہے اس سے۔ قصاص کی ڈیفینیشن بھی ہم قبل ازیں سیکشن 53 آف پینل کوڈ میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک ایسی سزا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جتنا ضرر کسی وکٹم کو پہنچایا گیا اوفینڈر کی طرف سے، اتنا ہی ضرر یا زخم اسی باڈی آرگن کے اوپر اس کو پہنچایا جائے، اور اگر اس نے وکٹم کو جان سے مار دیا، قتل کر دیا، تو بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ تو قصاص سے مراد برابری کی سزا ہے۔ تعزیر کی ڈیفینیشن بھی ہم نے پہلے پڑھی ہے۔ تعزیر سے مراد ایسی سزا جو قصاص، دیت، عرش یا ضمان نہ ہو، اس سے ہٹ کے جو بھی، اور اس میں قصاص میں اور تعزیر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ قصاص میں کورٹ کی ڈسکریشن نہیں ہوتی، لیکن تعزیر میں کورٹ کی ڈسکریشن کا عمل دخل ہوتا ہے۔ قصاص چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے متعین کردہ سزا ہے، اس میں کوئی کورٹ کمی بیشی نہیں کر سکتی، لیکن اگر تعزیر کی سزا دی جائے تو اس میں کورٹ حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے تو کمی بیشی کر سکتی ہے۔
ولی سے مراد ایسا شخص ہے کہ جو قصاص طلب کرنے کا حق رکھتا ہو. جو شخص قصاص کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہے اس کو ولی کہا جاتا ہے. یہ تو ہو گئی ڈیفینیشنز جو پینل کوڈ کے سیکشن 399 میں کی گئی ہیں. اب ہم نیکسٹ سیکشن کی طرف بڑھتے ہیں. نیکسٹ سیکشن ہے 300. سیکشن 300 قتل عمد. جیسا کہ قتل کی ڈیفینیشن تو ہم نے پڑھی کہ کسی کو موت کے گھاٹ اتار دینا، کسی کی جان لے لینا یا کسی کو ہلاک کر دینا، اس کو قتل کہتے ہیں. اور عمد کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کر، قصدن، نیتن، ارادتن. تو قتل عمد سے مراد ہیں، اس کی جو ڈیفینیشن ہے کہ جو کوئی کسی بھی شخص کو ہلاک کرنے کی نیت سے یا جسمانی ضرر پہنچانے کی نیت سے کوئی ایسا فعل کرے کہ جس سے عام حالات میں موت واقع ہو سکتی ہو، اور اس علم کے ساتھ کہ اس کا فعل واقعی خطرناک ہے، اس سے موت ہو سکتی ہے، غالب گمان ہے کہ اس شخص سے موت ہو سکتی ہے، اور وہ اس شخص کی موت کا باعث بنے، تو کہا جائے گا کہ وہ قتل عمد کا مرتکب ہوا ہے. ایک ٹرم ہم اور پڑھیں گے پینل کوڈ میں، قتل شبہ عمد. ان دونوں میں ہلکا سا ڈیفرنس جو ہے وہ ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں. نیکسٹ جب ہم اس سیکشن کے اوپر پڑھیں گے تو پھر اس کو ایک مرتبہ ریوائز کر لیں گے. قتل شبہ عمد اور قتل عمد میں جو فرق ہوتا ہے کہ اس میں جو وار کیا جاتا ہے وہ عام حالات میں کسی ایسے آلہ کے ساتھ یا کسی ایسی چیز کے ساتھ کہ جس میں عام حالات میں موت واقع نہیں ہوتی، جبکہ قتل عمد یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کو ایسا ضرر پہنچایا جائے کہ جس سے عام حالات میں موت واقع ہو جاتی ہے یا ہو سکتی ہے. ان دونوں میں یہ ڈیفرنس ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی فائرڈ آرم پستول سے، کسی گن سے، کلاشنکوف سے، آتشی اسلحہ سے کسی کے اوپر ڈائریکٹ فائر کرتا ہے تو عام حالات میں فائر سے موت واقع ہو جاتی ہے. تو اگر اس نے اس نیت سے کہ اس کو میں قتل کروں، موت کے گھاٹ اتاروں یا اس کو ضرر پہنچاؤں، ایسے ہتھیار کے ساتھ نیتاً فائر کیا، اسٹریٹ فائر، سیدھا فائر، کہ جس میں عام حالات میں موت واقع ہو جاتی ہے، تو اگر وہ اس شخص کی ہلاکت کا باعث ہو گیا تو اس کو قتل عمد کہا جائے گا. لیکن اگر دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، عام حالات میں لوگوں نے اپنے ہاتھ میں چلنے کے لیے چھڑی رکھی ہوتی ہے، لاٹھی ہوتی ہے لوگوں کے پاس، تو اس لاٹھی سے عام حالات میں اتنا ضرر یا زخم نہیں پہنچ سکتا کہ اس سے موت واقع ہو جائے. دو اشخاص کے درمیان اگر آمنا سامنا ہوا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو ایک نے دوسرے کو وہ چھڑی مار دی، اس سے عام حالات میں موت واقع نہیں ہوتی، لیکن اس کے ضرر سے یا ضرب سے وہ آدمی مر گیا، ضرر سیدھا شخص، تو یہ قتل شبہ عمد ہے. چونکہ نیچرل حالات میں، قدرتی حالات میں ایسے ہتھیار سے جس سے موت واقع نہ ہوتی ہو، اس سے اگر قتل ہو جائے تو وہ شبہ عمد میں آتا ہے. اور ایسا ہتھیار کہ جس سے عام حالات میں موت واقع ہو سکتی ہے، اس سے جان بوجھ کر ارادتاً یا نیتاً کسی کو ضرر پہنچایا جائے اور اس کی جان نکل جائے، موت واقع ہو جائے، تو سمجھا جائے گا کہ وہ قتل عمد کا مرتکب ہوا. ایک اشکال اور ذہن میں آئے گی کہ اگر کوئی شخص کسی لاٹھی سے پے در پہ اس کے وائٹل پارٹس کے اوپر، کسی شخص کے وائٹل پارٹس کے اوپر وار کرتا ہے اور اس سے موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شبہ عمد ہے. مثلا ایک لاٹھی ہے تو لاٹھی کا ایک آدھ وار اگر کوئی کرے تو عام حالات میں موت واقع نہیں ہوتی، لیکن اگر وہی لاٹھی پے در پہ کسی آدمی کے سر کے اوپر برسائی جائے تو اس سے اتنی ضرب آ سکتی ہے. تو لہٰذا قتل عمد اور شبہ عمد کا تعین کرتے وقت اس کے فعل کو دیکھا جائے گا اور ہتھیار کو بھی دیکھا جائے گا. اگر اس لاٹھی سے پے در پے وار کرنے سے موت واقع ہو سکتی ہے تو پھر کہا جائے گا کہ یہ قتل عمد ہے. اگر اس نے ریپیٹ کیا اپنا ایکٹ تو سمجھا یہ جائے گا کہ اس کی یہ نیت تھی کہ نیتاً ارادتاً اس نے اس کو مرڈر کیا. لیکن اگر اس نے ایک آدھ لاٹھی ماری تو نیچرل کورس میں وہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ قتل شبہ عمد میں آئے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی
کو قتل کرنا چاہتا ہے یا ضرر پہنچانا چاہتا ہے اور اتفاقاً وہ بچ جاتا ہے اور وہی ضرر یا زخم کسی دوسرے شخص کو لگتا ہے جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. اگر مثال کے طور پر کوئی شخص اے ہے اور وہ بی کو قتل کرنا چاہتا ہے یا بی کو ضرر پہنچانا چاہتا ہے, اس نے فائر آرم ویپن سے شوٹ کیا تو وہ کسی بی کو لگنے کے بجائے ایک تھرڈ پرسن سی کو جا کے لگا اور اس کی موت واقع ہو گئی, حالانکہ وہ سی کو مرڈر نہیں کرنا چاہتا تھا. ایسے حالات میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ قتل عمد کا مرتکب ہوا, اور اس کو ڈیل کرتی ہے سیکشن 301. اس لیے کہ نیت تو اس کی ایسا ضرر پہنچانے کی تھی کہ جس سے عام حالات میں موت واقع ہو سکتی ہے, یا کسی کو قتل کرنے کی نیت تھی. اب کوئی ضروری نہیں کہ جس شخص کو قتل کرنے کی نیت تھی وہی مرے تو قتل عمد ہے, بلکہ قتل عمد کی نیت سے اگر اس نے وہ ایکٹ کیا, فیل کیا, تو کوئی دوسرا مر گیا تو سمجھا جائے گا کہ اس کو بھی قتل عمد ہی ہے, اسی کو وہ قتل کرنا چاہتا تھا, یا اس کا ایکٹ ایسا تھا کہ اس سے قتل ہو, تو چاہے اے شخص بی شخص ہو یا سی ہو, وہ مر گیا تو وہ بھی قتل عمد میں ہی آئے گا. اب ہم چلتے ہیں اس کی پنشمنٹ کی طرف. پنشمنٹ کو, قتل عمد کی پنشمنٹ کو سیکشن 302 ڈیل کرتی ہے. 302 میں قتل عمد کی پنشمنٹ ہے, ہو ایور کمٹ قتل عمد, یہ جو کوئی بھی قتل عمد کا ارتکاب کرے تو اس کو اے بطور قصاص سزائے موت دی جائے گی, بطور قصاص سزائے موت دی جائے گی. نمبر 1. بی, اگر نیکسٹ ایک سیکشن آئے گی 304, اس میں اس کے شہادت کا نصاب ہے کہ کیا ثبوت ہونا چاہیے قتل عمد کی سزا کے لیے. اگر وہ ثبوت دستیاب نہیں ہے تو پھر بی, یہی سیکشن 302 بی, اس کے تحت بطور تعزیر عمر قید یا سزائے موت دی جائے گی. یا سزائے موت. اور اگر یہ صورت نہ ہو تو اگر قصاص کی سزا کا اطلاق نہ ہو سکتا ہو تو بطور تعزیر 25 سال تک سزائے قید دی جائے گی. لیکن یہ بات ہے, امپارٹنٹ ہے کہ اس سیکشن کا اطلاق, ان شرائط کا اطلاق اگر غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہو تو ان پر نہیں ہوگا. اب یہ مختلف جو سیکشنز ہیں, مختلف سزائیں ہیں. نمبر 1 کے بطور قصاص سزائے موت ہوگی, نمبر 2 بطور تعزیر سزائے موت ہے یا عمر قید کی سزا ہے, اور نمبر 3 ہے کہ 25 سال تک کی سزائے قید. یہ شہادت کے معیار کے اوپر ہوتا ہے کہ شہادت یا گواہی جو عدالت میں آئی ہے ان کا معیار کیسا ہے. کیا وہ گواہان تزکیۃ الشہود کے اوپر پورا اترتے ہیں؟ یہ تزکیۃ الشہود بھی جب یہ سیکشن آتی ہے تو ہم اس کے مطابق ہی پڑھیں گے. تو پہلی سزا جو ہو گئی ہے وہ قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ کے مطابق سورہ بقرہ میں کہ ایمان والو تمہارے اوپر قتل کا قصاص ہے, اور پھر ایک اور موقع پر فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. تو لہٰذا وہ پہلی صورت ہوگی کہ قصاص کی سزا دی جائے گی. اگر تو وہ سزا کا معیار نہیں ہے کہ جس سے قصاص کی سزا, وہ شہادت کا وہ معیار موجود نہیں ہے کہ جس سے قصاص کی سزا دی جا سکے, تو پھر بطور تعزیر سزائے موت دی جائے گی یا بطور تعزیر یا اس کو عمر قید کی سزا دی جائے گی. اور تیسری صورت یہ ہوئی کہ اس کو 25 سال تک کی سزائے قید دی جائے گی.
نیکسٹ سیکشن ہم 303 قتل کمیٹڈ انڈر اقرائے تام اور اقرائے ناقص. اقرائے تام یا اقرائے ناقص کے تحت قتل. اقرائے تام اور اقرائے ناقص کے بارے میں جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اقرائے تام ہے کہ کسی شخص کو اس کی زندگی یعنی موت کا خوف دلا کر یا اس کے جو زوج یا اس کے پروبیبلٹی ڈگری میں جو ریلیٹیوز ہیں ان کو موت کا خوف دلا کر اس سے کوئی جرم کروانا یا ان نیچرل اوفنس کا یا زنا بالجبر کا خوف دلانا اور اس کے تحت اگر کوئی جرم کرے تو یہ اقرائے تام کے تحت ہوگا. جو کوئی اقرائے تام کے تحت قتل عمد کا ارتکاب کرے تو اس کو ایسی مدت تک کی سزائے قید دی جائے گی جو 25 سال تک ہو سکتی ہے، لیکن وہ سزا 10 سال سے کم نہیں ہوگی. اور جو شخص اس اقرا کا باعث ہوا اس کو اس قتل کی سزا دی جائے گی، اس قتل کی نوعیت کے برابر اس کو سزا دی جائے گی کہ جس کے اقرا کے مقابلے میں اس کا ارتکاب کیا گیا. اور اگر کوئی شخص اقرائے ناقص کے تحت قتل کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو قتل کی نوعیت کے مطابق سزا دی جائے گی، اور جو شخص اقرا کا باعث بنا اس کو 10 سال تک کی سزا قید دی جائے گی. دو طرح کی ہو گئی. اگر تو اقرائے تام کے تحت قتل ہوا تو جو شخص اقرا یعنی اقرائے تام کا باعث بنا اس کو اس قتل کی نوعیت کے مطابق سزا دی جائے گی. اگر قتل عمد ہے تو پھر اس کو قتل عمد کی سزا دی جائے گی. اور جس نے اقرائے تام کے تحت قتل کیا اس شخص کو 25 سال تک کی سزائے قید دی جائے گی. اور اگر کوئی شخص اقرائے ناقص کے تحت قتل کرتا ہے تو اقرائے ناقص کے تحت اگر کسی نے قتل کیا تو اس قتل کی نوعیت کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی. یعنی اگر اس نے قتل عمد کا ارتکاب کیا ہوا ہے تو وہ اس کا سزاوار ہوگا، اس کی سزا دی جائے گی. اور جو شخص اقرائے ناقص کا باعث بنا اس کو 10 سال تک کی سزائے قید دی جائے گی. یعنی اس میں دو اشخاص کو ہے. ایک جس نے تھریٹ دی کہ تم نے اگر اس کو قتل نہ کیا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو اس نے وہ قتل کر دیا، اس کو تو ملے گی 25 سال. جس نے تھریٹ کیا تو اس کو اس قتل کی سزا دی جائے گی. دوسرا یہ ہے کہ تھریٹ اتنی شدید نہیں ہے کہ جس میں کوئی گریویس ہارٹ یا مرڈر یا ان نیچرل اوفنس یا زنا بالجبر کا خوف ہو، تو کسی آدمی نے وہ مرڈر کر دیا تو اس کو اس مرڈر کی سزا دی جائے گی اور تھریٹ کرنے والے کو 10 سال تک کی سزائے قید دی جائے گی. اب ہم اس کے ثبوت کی طرف چلتے ہیں. پروف آف قتل عمد لائبل ٹو قصاص. پروف آف قتل عمد لائبل ٹو قصاص یا قتل عمد مستوجب قصاص کا ثبوت. نمبر 1، اگر وہ اکیوزڈ یعنی ملزم کسی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا کے سامنے اپنے جرم کا کنفیشن کرے،
कन्फेशन मीन इकबाल जुर्म। दो तरह के अल्फाज कानून में इस्तेमाल होंगे, एक कहेंगे कन्फेशन, एक होगा एडमिशन। एडमिशन इकरार करना और कन्फेशन इकबाल करना। अमूमन जो कन्फेशन का लफ्ज़ है वो क्रिमिनल लॉ में इस्तेमाल होगा और जो एडमिशन का होगा वो सिविल में इस्तेमाल होगा। तो किसी भी जुर्म के सबूत के लिए पहला सबूत उसका ये है कि जो भी अक्यूज्ड है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ के रूबरू अपने जुर्म का इकबाल कर ले कि मैंने ये जुर्म किया है, और वो इकबाल रज़ाकाराना करे। ऐसा ना हो कि वो किसी थ्रेट की बुनियाद पर, किसी इन्फ्लुएंस की बुनियाद पर, किसी लालच की बुनियाद पर अगर वो कर देता है, कोई आदमी उसको मैनेज करता है कि तुम ये इकबाल कर लो तो मैं तुम्हें जेल से भी फारग करवा दूंगा और तुम्हें 10 लाख रुपए भी दूंगा। वो इस लालच में आ गया, उसने जाके कोर्ट के सामने कहा, इकबाल हो गया। बाद वो इससे रिट्रैक्ट भी कर सकता है, लेकिन फिर ऐसे हालात, रिट्रैक्शन जो है वो उसको बयान करना होगा कि वो उसने किन हालात में ये किया। दूसरी सूरत ये है कि कोई आदमी उसको थ्रेट दे। अमूमन हमारे यहाँ पुलिस की ये थ्रेट होती है कि वो उनको मार कुटाई करके तो ले जाती है मजिस्ट्रेट के पास और कहती है कि अगर कन्फेशन किया तो ठीक, वरना फिर तुम्हें लिथरोल करेंगे। तो ऐसे हालात में अगर कोई शख्स करता है तो फिर इसका मतलब है वो अपनी रजामंदी से नहीं कर रहा, फ्री विल से नहीं कर रहा, बल्कि अंडर थ्रेट कर रहा है। तो किसी इन्फ्लुएंस में अगर वो आ गया, किसी लालच में आ गया, थ्रेट की बुनियाद पर किया तो नहीं, बल्कि रज़ाकाराना तौर पर वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ के रूबरू इसका कन्फेशन करे कि मैंने ये जुर्म किया है, उसको कबूल कर ले, इकबाल कर ले। तो ये नंबर 1 सबूत है। नंबर 2 है कि 2 मुसलमान बालिग मर्द गवाहान जो तज़कियातुश शहूद के ऊपर पूरा उतरते हों। 2 मुसलमान बालिग मर्द गवाहान जो तज़कियातुश शहूद के ऊपर पूरा उतरते हों, वो बतौर आई विटनेस शहादत दें, चश्मदीद गवाह की हैसियत से वो शहादत दें। यहां पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तज़कियातुश शहूद। तज़कियातुश शहूद का माना यह हुआ कि अदालत किसी गवाह के सच्चा होने, उसके रास्तगो होने और उसके अमानतदार होने की निस्बत जो भी तरीक़ाकार वज़ा करती है उसको तज़कियातुश शहूद कहा जाता है। आम हालात में अगर कोई शख्स माशरे में झूठा मशहूर हो तो वो तज़कियातुश शहूद के ऊपर पूरा नहीं उतरता, या जो शख्स आम हालात में आदिल मशहूर ना हो वो भी उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता। तो तज़किया है वो तरीक़ाकार है कि जो अदालतें किसी गवाह के सच्चा होने, रास्तगो होने की निस्बत इख्तियार करती है। ये तो हुआ कत्ल आमद का प्रूफ। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हम। वली 305। वली की डेफिनेशन जैसे हमने पहले पढ़ी कि वली से मुराद ऐसा शख्स जो किसी विक्टिम या ज़रर सीधा शख्स की तरफ से कसास का मुतालबा करने का हक रखता हो, उसको वली कहा जाता है। तो इसमें 2 तरह के लोग होंगे। पहले तो उनके जो लीगल हेयर्स होंगे, कानूनी या शरई वर्सा जो होंगे किसी ज़रर सीधा शख्स या मकतूल के, वो होंगे इसमें वली। और नंबर 2, अगर कोई हेयर्स में से ना हो तो फिर गवर्नमेंट उसकी वली होगी। नंबर 1 ये नंबर 2 पे है, और नंबर 1 पे होंगे वर्सा या लीगल हेयर्स।
اب قتل عمد لائبل ٹو قصاص ہیں وہ ہم نے سیکشن 302 میں پڑھا. نیکسٹ سیکشن ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ قتل عمد نٹ لائبل ٹو قصاص 306. قتل عمد نٹ لائبل ٹو قصاص یعنی ایسا قتل عمد کہ جس میں قصاص کی سزا نہ ہو سکتی ہو, جو مستوجب قصاص نہ ہو. اس میں تین چیزیں دی گئی ہیں کہ کن کن صورتوں میں قتل عمد مستوجب قصاص نہیں ہوگا. نمبر 1, اگر اوفینڈر, یہ اے ہے, اگر اوفینڈر یا مجرم نابالغ یا فاتر العقل ہو, لونیٹک, انساؤنڈ مائنڈ, اس صورت میں قصاص کی سزا نہیں ہو سکتی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص مائنڈ بھی ہے اور بالغ بھی ہے, وہ کسی ایسے انساؤنڈ مائنڈ یعنی پاگل شخص کو یا نابالغ کو اپنے ساتھ مرڈر میں یا قتل عمد میں شامل کر سکتا ہے یا شامل کر لیتا ہے. تو اگر کوئی ایسا شخص کہ جو لائبل ٹو قصاص ہے وہ اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو شامل کرتا ہے جو قتل عمد میں مستوجب قصاص نہیں ہو سکتا, نابالغ یا پاگل ہے, اس کو شامل کر کے مرڈر کرواتا ہے, تو وہ شخص جو ہے وہ قتل عمد کی سزا سے نہیں بچ سکتا. نمبر 2, جب کوئی مجرم یعنی اوفینڈر اپنی اولاد یا اولاد کی اولاد چاہے ہو لو سوورز جتنی نیچے تک ہو کی موت کا باعث بنے تو اس میں قتل عمد نہیں ہوگا, قتل عمد کی سزا نہیں ہو سکتی. جب کوئی اپنی اولاد یا اولاد کی اولاد جتنی نیچے تک ہو, یعنی کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے یا اپنے پوتے کو یا پر پوتے کو, who whosoever is, تو اس کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا. اور تیسری صورت کہ جب وکٹم یا ضرر رسیدہ شخص کا کوئی بھی ولی مجرم کی براہ راست اولاد سے ہو, چاہے کتنی نچلی پشت تک ہو. یعنی کہ اگر ایک شخص نے باپ کو قتل کیا اور اس کا بیٹا ہے, بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا اور اس مقتول کا پوتا قصاص طلب کر رہا ہے, مقتول کا پوتا اس میں ولی ہو گیا, وہ قصاص طلب کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں اس کے باپ کو یعنی قاتل کو سزائے موت نہیں ہوگی. سمپلی کہ اگر کسی شخص نے, پہلی صورت ہم نے پڑھی کہ کسی شخص نے اپنی اولاد یا اولاد کی اولاد کو قتل کر دیا جتنی نیچے تک ہو, تو ایسی صورت میں قصاص نہیں ہو سکتا. اور قصاص کی سزا کے اوپر عمل درآمد, قصاص کی سزا نہیں دی جا سکتی. اور دوسری صورت یہ ہوئی کہ جب کوئی ضرر سیدھا شخص یعنی مقتول کا کوئی بھی ولی, مقتول کا کوئی بھی ولی جب مجرم کی براہ راست ڈائریکٹ اولاد ہو, یعنی کہ اگر اس کا پوتا ہے وہی قصاص طلب کر رہا ہے, بیٹے نے قتل کیا, تو وہ پوتا اس بیٹے یعنی اپنے باپ کا ولی ہے, تو لہٰذا ایسی صورت میں اس کی اولاد میں سے ہے, تو لہٰذا ایسی صورت میں قصاص نہیں ہو سکتا. نیکسٹ ہم چلتے ہیں
اور کچھ چیزیں اس میں اور بھی ہیں جو اسلامی کے لا کے حوالے سے ہیں کہ جس میں قصاص نہیں ہے. مثلا مالک پر غلام کا قصاص نہیں ہے. مالک پر غلام کا قصاص نہیں ہے، یعنی کسی مالک نے غلام کو قتل کر دیا آپ نے، تو وہ قصاص میں اس کو سزا قتل نہیں کیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 ہے مرتد یا فسادی، اس کے قتل کا جو ہے وہ قصاص نہیں ہے. نمبر 3، اگر قصاص کے نافذ کرنے سے پہلے مجرم مجنون یا دیوانہ ہو جائے تو پھر بھی قصاص نہیں ہوگا. پھر یہ صورت بھی ہے کہ قاتل اگر فوت ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی قصاص نہیں ہوگا. داماد کے قتل پر قصاص ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ بیٹی نکاح میں ہو. اگر نکاح ختم ہو چکا تھا تو پھر قصاص ہوگا. اگر بیٹی نکاح میں ہے تو کوئی اپنے داماد کو قتل کر لیتا ہے تو اس پر قصاص ساقط ہو جائے گا. اور ایسی صورت میں بھی قصاص ختم ہو جاتا ہے کہ اگر قاتل واحد ولی ہو، جس نے قتل کیا وہی ولی ہے مقتول کا اکیلا، پھر بھی قصاص نہیں ہوگا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قتل کا اگر کنفیشن مجمل صورت میں کیا جائے اور ریٹریکٹ ہو جائے تو پھر بھی اس میں قصاص نہیں ہو سکتا. یا پھر کسی کا دانت کاٹنے سے یا سوئی چبونے سے موت واقع ہو جائے، یا دھوپ میں باندھا یا سردی میں باندھا موت واقع ہو جائے، یا اپنی حفاظت میں قتل کیا موت واقع ہو جائے تو اس میں قصاص نہیں ہوگا. اب نیکسٹ صورت ہم پڑھتے ہیں سیکشن 307. 307 کیسی ہے؟ کیس ان وچ قصاص فار قتل عمد شل ناٹ بی انفورسڈ، کہ ایسا کیس یا ایسی صورتیں کہ جن میں قتل عمد کے لیے قصاص نافذ نہیں کیا جائے گا. کہاں پر قتل عمد نافذ نہیں ہوگا؟ نمبر 1، قصاص نافذ کیسے نہیں ہو سکتا؟ پہلی صورت یہ ہے کہ جو مجرم ہے وہ قصاص نافذ کرنے سے پہلے، یعنی بطور قصاص اس کو سزائے موت دی جانی تھی اور قصاص پر سزائے موت پر عمل درآمد سے پہلے وہ مر گیا. ایسی صورت میں قصاص نافذ نہیں ہوگا، انفورس نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ جس آدمی کو قصاص کی سزا دینی تھی وہ مر گیا تو پھر قصاص کی سزا نافذ ہی نہیں ہو سکتی. دوسری صورت ہے کہ جب کوئی ولی رضاکارانہ طور پر اپنی مرضی سے اپنے حق کے قصاص سے دستبردار ہو جائے یا سیکشن 310 کے تحت سلو کر لے، پھر بھی قصاص نافذ نہیں ہوگا. اور نمبر 3 کہ جب ضرر رسیدہ شخص کا ولی جو قصاص طلب کر رہا تھا اس کی موت ہو جائے اور اس کی موت سے حق کے قصاص اس شخص کو چلا جائے جو قاتل ہے، تو ایسی صورت میں بھی قصاص نافذ نہیں ہوگا. یہ صورتیں ہیں 3 کہ جن میں قصاص کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا یا قصاص نافذ نہیں ہو سکتا. اب جب قصاص نافذ نہ ہو سکے تو پھر کیا سزا ہوگی؟ سیکشن 308. سیکشن 308 ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب قصاص کی سزا کے اوپر عمل درآمد نہ کیا جا سکے، نافذ نہ ہو سکے، تو پھر کیا صورت ہوگی؟
ایسی صورت میں نمبر 1 کہ جب قصاص انفورس نہ ہو سکتا ہو اور مجرم نابالغ ہو یا فاتر العقل ان ساؤنڈ مائنڈ ہو، تو یا تو اس کی جائیداد سے دیت ادا کی جائے گی، تو یا کسی ایسے شخص کی طرف سے جس کی طرف عدالت حکم دے۔ اور اس میں ایک شرط یہ ہے کہ جب قتل کا ارتکاب کیا گیا تو وہ مجرم تھا تو نابالغ، لیکن اتنا پروڈنٹ مائنڈ ضرور تھا، اتنا کافی شعور وہ حاصل کر چکا تھا، یا اگر تو وہ پاگل تھا، ان ساؤنڈ مائنڈ تھا، لیکن ایٹ دی ٹائم آف مرڈر، قتل عمد کے وقت وہ اتنا ہوش حواس میں تھا، اتنا باشعور تھا کہ اپنے فعل کے نتائج کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، تو اس کو پھر بطور تعزیر سزائے قید بھی دی جائے گی، جس کی مدت 25 سال تک ہو سکتی ہے۔ یعنی قتل نابالغ نے کیا یا کسی فاتر العقل یا پاگل شخص نے کیا، لیکن جس وقت اس نے وہ قتل کیا اس وقت وہ نابالغ جو تھا وہ اتنا شعور حاصل کر چکا تھا کہ وہ اچھے بزرگ کی تمیز یا جو ایکٹ یا فعل وہ کر رہا ہے اس کی تمیز کر سکتا تھا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کے حالات اثرات کیا ہوں گے۔ یا وہ پاگل جو تھا جس دوران میں اس نے قتل کیا اس وقفے میں وہ اتنا میچور تھا، اتنا درست تھا، اتنا صحیح مائنڈ تھا، ساؤنڈ مائنڈ تھا کہ وہ اس کے نتائج کو سمجھ سکتا تھا، تو ایسی صورت میں اس نے قتل کیا، تو اس قتل کے نتیجے میں پھر اس کو 25 سال تک کی سزا قید بھی دی جائے گی۔ اور اگر عدالت مقدمے کے حالات و واقعات کو سمجھتے ہوئے پہلی صورت میں کہ جس میں دیت کی سزا دی جائے گی اس میں بھی سزائے قید دے سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قتل عمد میں جہاں پر قصاص نہیں ہوتا تو وہاں پر تعزیر کی سزا دی جا سکتی ہے، وہاں پر دیت کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے قتل عمد اور ایسے جرائم کے بارے میں کہ جو انسانی باڈی کے اوپر، انسانی جسم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس میں جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم نے ان کو دیکھا، اور اس کے بعد قتل عمد کیا ہوتا ہے، قتل عمد کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیا جس شخص کو کوئی شخص قتل کرنا چاہتا ہے اس سے ہٹ کے اگر وہ کسی دوسرے کی موت کی وجہ بن گیا وہ بھی قتل عمد ہے کہ نہیں، اور پھر اس کی جو پنشمنٹ ہے یا سزا ہے وہ بھی ہم نے پڑھی، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس قتل عمد کے لیے پروف، ثبوت کیا ہے کہ اگر اس کو قصاص کی سزا دی جانی ہے، اور اگر قصاص کی سزا انفورس نہیں ہوتی تو پھر کیا صورت ہوگی، کن کن لوگوں کے اوپر انفورس نہیں ہو سکتی، اور نہ ہونے کی صورت میں الٹرنیٹ کیا سزا تجویز کی گئی ہے۔ اس سب کا ہم نے وہ ذکر کیا اور سیکھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم مزید جو قتل کی اقسام ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا لیکچر سٹی لا کالج کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اگر آپ کمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو سٹی لا کالج کی ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں، اور سٹی لا کالج کا واٹس ایپ گروپ بھی موجود ہے، اس میں کوسچن بھی کیے جا سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر یہیں پر اختتام ہوا، والسلام۔